غسل دیتا جا رہا ہے، ان کفن بھی آپ زندہ لوگ دے رہے ہیں، زندہ لوگ دے رہے ہیں، اور ان کا جنازہ بھی زندہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو جڑا خود مرن والا ہے، ولی ہے، غسل نہیں اپنے آپ کر سکتا، کفن نہیں پہن سکتا، قبر دے اندر خود نہیں جا سکتا، تہاڈی مدد کیویں کر سکتا ہے؟ بھی مرن تو بعد تہاڈی مدد کیویں کر سکتا ہے؟ ساڈا عقیدہ بھنگیاں تے مراسیاں والا نہیں، ساڈا عقیدہ مصطفیٰ دی شریعت والا ہے، ساڈا عقیدہ مصطفیٰ دی شریعت والا ہے۔ گل میرے مصطفیٰ دے فرمان تے ثابت کریں گے کہ اپنے آپ نے غسل نہیں دے سکتا، غسل دین والا میرے لاجپال تے مہربان نبی نے۔ اور ویکھو مدد کس طرح ولی کر سکتا ہے، مرن والا مدد کس طرح کر رہا ہے۔ میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندہ مومن نو، بندہ ولی نو نہیں، غوث تے ابدال نہیں، یعنی کسی ولی نو نہیں، بندہ مسلمان نو غسل اس نیت نال دے وے کہ مومن ہے، اے مسلمان نے، اے ساڑا ایمان والا ہے، ساڑے نبی دا امتی ہے، اللہ دی رضا دی خاطر غسل دے وے، میرے کریم آقا فرماندے نے رب تعالیٰ اجر کی دے گا۔ میرے آقا فرماندے نے بندہ مومن نو غسل دے، مسلمان زندہ مردے مسلمان نو غسل دے وے، اجر کی ملے گا اللہ دی رضا دی خاطر۔ میرے کریم آقا فرماندے نے غسل بعد دے گا، اللہ ان گناہوں تو اس طرح پاک کر دے گا جس طرح آج ہی پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان گناہوں تو اس طرح پاک کر دے گا جس طرح آج ہی ماں دے بدن جو پیدا ہوا ہے۔ پیدا ہوا کہ نہیں؟ اے ولی نہیں ہے، جنہوں غسل دیتا جا رہا ہے ولی نہیں ہے، یہ صرف گناہگار ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، گناہگار ہے، سیاہکار ہے، انہوں غسل دیتا جا رہا ہے اس نیت نال کہ مسلمان ساڑھے نبی دا امتی ہے، تے اللہ اجر کی دے رہا ہے، وہ غسل بعد ہی ختم کرے گا، اللہ انہوں گناہوں تو پہلے پاک کر دے گا۔ بندہ مریا پہ ہے، سبحان اللہ، بندہ مریا پہ ہے نا، ان فائدہ ہویا ہے کہ نہیں؟ مدد ہوئی کہ نہیں؟ کہ بندے نو آپا غسل دیتا ہے تو فائدہ اپنا ہو گیا ہے، بندہ مردہ لیکن غسل انہوں آپا دیتا ہے تو فائدہ اپنا ہو گیا، مدد ہوئی کہ نہیں؟ کہ آپا انہوں غسل دیتا ہے تو اپنے گناہ اللہ نے ان دی وجہ نال، مردے دی وجہ نال، میت دی وجہ نال، مرنالے دی وجہ نال اللہ میرے تیرے گناہ معاف فرما رہے ہیں۔ اگلا فرمان میرے کریم آقا دوجہ فرمان، میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرن والا مر جاندہ ہے، غسل دیتا جاندہ ہے۔ تے لاجپال نبی دا دوسرا فرمان میرے مصطفیٰ فرمان دینے کہ غسل دین والا کون ہوئے؟ غسل دین والا امانت دار ہوئے، مومن امانت دار ہوئے، اندہ کی اجر ہے۔ میرے کریم آقا فرمان دینے کہ بندہ گناہگار ہے، خطاکار ہے، سیاہکار ہے، انہوں غسل دیتا جا رہا ہے، اور غسل دین والا کون ہوئے؟ امانت دار۔ کیوں میرے کریم آقا فرمایا کچھ ان دا مرن والے دا وہ گناہگار ہے، خطاکار ہے، سیاہکار ہے، کوئی عیب غسل دین والے نے ویکھ لیا ہے، یعنی ماندار اس واسطے فرمایا کہ وہ گھڑیاں گوڑیاں جو پیسے پوسے نہ کٹے، اے واسطے ماندار نہیں فرمایا۔ میرے کریم آقا دے فرمان دا مطلب اے وے کہ غسل دین والا امانت دار ہوئے، ان دا کو مرن والے دا، میت دا، مردے دا عیب ویکھ لوے، دسے نہ لوگاں نو، دسے نہ پردہ پوشی کرے، لوگاں کو چھپاوے، دسے نہ کہ میں غسل دیتا ہے تو انہوں ویکھے میت دے اندر عیب پایا جاندہ ہے، او پردہ رکھے، او غسل دین والا میت دا مردے نو غسل دے وے تے ان دا عیب ویکھ کے پردہ رکھے۔ میرے لاجپال تے مہربان نبی نے فرمایا اللہ ان دے گناہوں تے پردے فرما دے گا، ان دے گناہوں تے اللہ پردے پا دے گا، پردے ڈال دے گا۔ فائدہ بندہ مریا ہے تو زندے نے فائدہ ہویا کہ نہیں؟ بھی زندے نے فائدہ ہویا ہے نا، بندہ میت ہے، مردہ ہے، مر چکے ہے، تے فائدہ زندے نے ہو رہا ہے، غسل میت نے دیتا جا رہا ہے۔ کون قبرستان چلے گئے، ہون آپا جنازہ پڑھ رہے ہیں، مردے دا میت دا جنازہ پڑھ رہے ہیں، تے ان فائدہ کی ہویا؟ فائدہ اپن دے رہا ہے، آدھے مار گیا بندہ تے فائدہ نہیں دے سکتا تے کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ من گڑ تیرا کیدہ ہے، وہ بتاں نے مدلہ کہتا نے جناب ویکھو میرے مصطفیٰ دے فرمان۔ ہون لاجپال نبی نے فرمایا جدو ان دا جنازہ اگر بندہ جی وہ نیک ہے، بندہ جی مومن ہے، آپا اس مومن دا جنازہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان بندہ ایماندار ہے، اگر وہ بندہ جنتی ہے، وہ ایک آپا تو نہیں پتا، اگر ایک ہوں اللہ تعالیٰ عمل قبول فرما لے، اللہ انہوں جنت عطا فرما سکتے ہیں۔
آپا ان دا جنازہ پڑھنے پڑھیا جنازہ مردے دا جا رہا ہے تے بخشش میری تیری ہو رہی، بخشش ہے میری تیری بخشش ہو رہی ہے کہ آپا ان دا جنازہ پڑھے۔ اور دوسرا میرے آقا دا فرمان ہے کہ بعض اوقات جنازے ایسے ہوندے نے کہ اس میت دی وجہ نال اللہ پچھلیاں دے گناہ معاف فرما دیندا ہے، بعض اوقات ایسے جنازہ ہوندا ہے کہ پچھلیاں دی وجہ نال اللہ اگلے نو معاف فرما دیندا ہے، اگلے دی وجہ نال پچھلے معاف تے پچھلے دی وجہ نال اگلے معاف، ایویں ہوندا ہے۔ ہن جنازہ پڑھے آپاں کسی مومن مسلمان دا تے آپاں اس دا جنازہ پڑھاں گے تے میرے کریم آقا فرماندے نے اپنے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا مسلمان دا جنازہ پڑھے گا اللہ ایک رات دا ثواب عطا فرمائے گا، مسلمان دا جنازہ پڑھے گا اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا، ایک رات دا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے پوچھا او قرات کی ہے، اللہ جی پاک تے مہربان نبی نے فرمایا قرات اود پہاڑ جنہ اللہ ثواب عطا فرمائے گا، جنہ ثواب اود پہاڑ جنہ اللہ ثواب عطا فرمائے گا مسلمان دا جنازہ پڑھن دی وجہ نال ہے، ولی دی گل اجے ہوئی نہیں۔ اور مسلمان دا جنازہ پڑھیا ایک قرات دا ثواب، قرات کنی ہے کہ اود پہاڑ جنہ ثواب اللہ تعالیٰ آپ جنازہ پڑھن دی وجہ نال عطا فرمائے گا۔ وہ بندہ پہ مر چکے ہیں، بندے دا جنازہ پڑھ چکے ہیں تے ثواب آپ مل رہے ہیں، اور ثواب بھی ایک دو نیکیاں بھی نہیں مل رہی ہیں بلکہ آپ نیکیاں کنیاں مل رہی ہیں، اود پہاڑ جنیاں نیکیاں اللہ عطا فرما رہے ہیں۔ فرمان جنازہ پڑھیں گے ایک قرات دا ثواب، میرے کریم آقا فرماندے ہیں اگر تسی اس سے میت نو نا تسی قبرستان جا کے نا دفنا دیتا ہے تو ان دو قراتاں دا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ کنیا قراتاں دا جنازہ پڑھیں گے ایک قرات دا تے اگے دفناواں گے پھر دو قراتاں دا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اے اپا گناہگار ایک مسلمان نو دفن کر رہے ہیں تے اللہ دو اود پہاڑ جنہ آپا نو ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ بندہ مر چکے ہے، بندہ مٹی دے اندر جا چکے ہے، چلا گیا ہے تے میرا رب آپا نو اجر ثواب دے رہا ہے۔ معلوم ہوندہ ہے کہ میرے کریم آقا دے انہاں فرمانا تو مرن والا زندیاں نو فائدہ، مرن والا زندیاں نو فائدہ